سجا 40 سال تک بولے ہی نہیں کیونکہ رب کی توحید کو منوانا تھا، تو اس کی ذات پہ سب سے بڑی دلیل اگر ہے تو وہ مصطفیٰ کریم کی ذات۔ اور پھر ایسی دلیل آئی کہ پھر کمزور سے کمزور شخص بھی کہتا ہے اللہ موجود ہے، تو خدا کو منوانے کا ذریعہ یہ ہے، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو یہاں ہو جو وہاں ہو یہی آپ ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں۔ تو یہی ایک راستہ ہے، یہی ایک ذریعہ۔ حضور گزر رہے تھے مکے کی مدینے کی ویلی سے، تو سوا نامی ایک شخص کا گھوڑا تھا، حضور کو پسند آ گیا۔ قافلے والوں کو اس کو کہا سوا کو کہ یہ گھوڑا بیچتے ہو؟ اس نے کہا بیچتا ہوں۔ کتنے کا؟ اتنے کا، جتنی اس کی قیمت کی اس نے طلب کی۔ حضور نے کہا ٹھیک ہے مجھے دے دو، لیکن رکو میں اس کی قیمت ذرا لے کے آیا۔ حضور قیمت لینے گئے تو کسی نے زائد پیسوں کا لالچ دے دیا تو وہ مکر گیا۔ حضور نے قیمت آ کے دی تو اس نے کہا جی میں تو آپ سے سودے کو نہیں کیا۔ حضور کہیں ابھی ابھی میرا تیرا سودا طے ہوا ہے، وہ کہے میں نے بیچا ہی نہیں۔ حضور کہیں میں نے خریدا ہے، وہ کہے میں نے جو ہے وہ بیچا ہی نہیں۔ لوگ اکٹھے ہو گئے، ہجوم بن گیا۔ اس نے سمجھا کہ جب لوگوں کا ایسے ہجوم بن گیا ہے تو صادق بھی یہ ہیں، امین بھی یہ ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ جو ہے وہ ان کے حق میں ویسے فیصلہ لے دیں۔ اس نے کہا اچھا جی آپ بتائیں، جب دو آدمیوں کے مابین نزاع کھڑا ہو جائے تو آپ کی شریعت میں تصفیہ کا کیا طریقہ ہے؟ تو فرمایا میری شریعت تو یہ کہتی ہے جو شخص مدعی ہے وہ گواہ لائے، والیمین علی من انکر، جو انکار کرتا ہے وہ قسم دے دے۔ اس نے کہا پھر بات ختم ہو گئی، اگر آپ نے مجھ سے گھوڑا خریدا ہے تو پھر آپ گواہ لائیں، اگر گواہ نہیں لاتے تو ٹھیک ہے، آپ کے قانون کے مطابق میں قسم دے دیتا ہوں۔ مکر تو پہلے گیا تھا، قسم دینا بھی اس کے لیے مشکل نہیں تھا۔ تو حضور نے فرمایا کہ یہ طریقہ، اس نے کہا ٹھیک ہے جی ختم ہو گیا فیصلہ، اس پہ آپ گواہ لے آئیں، نہیں تو میں قسم دے دیتا ہوں۔ اب موقع پہ گواہ نہیں تھا، تو جب اس نے گواہ طلب کیا نا تو مجمع میں موجود حضرت خزیمہ بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑے سینے پہ ہاتھ رکھا، اس سے مخاطب ہو کے کہا گواہ مانگتا ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ کہا میں گواہ دیتا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھ سے گھوڑا خریدا ہے، جتنی قیمت حضور بتا رہے اتنے میں سمجھا ہوا ہے۔ اچھا اس نے مفت تو دیا نہیں تھا، اس نے کہا چلو ٹھیک ہے جی میری گواہی مل گئی، میرا مطالبہ پورا ہو گیا، گھوڑا دیا، قیمت وصول کی۔ مجمع ہٹنے لگا، لوگ چھٹنے لگے۔ حضور نے حضرت خزیمہ کو اشارہ کر کے قریب کیا، خزیمہ تمہیں گواہی دے دی، بات کی سچی، گھوڑا بھی مل گیا، لیکن تم نے گواہی کیسے دی؟ تو موقع پہ تھا ہی نہیں۔ تو سنو حضرت خزیمہ نے کہا، حضرت خزیمہ بن ثابت انصاری نے عرض کی یا رسول اللہ گھوڑا کیا ہے؟ آپ کے کہنے پہ رب کی گواہی نہیں دے دی؟ اس کو دیکھا تھا، آپ نے کہا نا کہ وہ ہے، سمجھ میں بھی نہیں آتا تھا پھر بھی مان لیا، عقل و فہم و ادراک کی حدود سے بنا تھا پھر بھی مان لیا۔ آپ کے کہنے پہ تو ہم نے رب کی گواہی دے دی، تو آپ ہی کہہ رہے تھے کہ گھوڑا میں نے خریدا ہے، تو آپ کے کہنے پہ ہم گھوڑے کی گواہی نہیں دے سکتے؟ حضور نے حضرت خزیمہ کا ہاتھ پکڑا، فضا میں بلند کیا، کہا لوگوں سن لو، کسی عدالت کے چہرے میں گواہ کی ضرورت ہو، میری شریعت دو گواہ مانگتی ہے، لیکن جہاں خزیمہ ہوگا ایک کی گواہی دو کے قائم ہوگا۔ میرے امام بولے فیض پہنچائے رضا احمد پاک کا، ورنہ ہم کیا جانتے خدا کو۔ تو یہ تیقن کی دولت کسی ہوئی ہے تو حضور کے ذریعے سے، اس لیے ہم میلاد نہ کریں تو اور کیا کریں، ہم تو دم دم نام حضور کریں گے، ہمیں خدا تک رسائی بھی اسی ذریعے سے ملے، ورنہ آج بھی ہم بھٹک رہے ہیں، ہماری پیشانی آج بھی کتوں کے چرتوں میں ہوتی ہے، اور جنہوں نے حضور کو قبول نہیں کیا انہیں خدا تک رسائی بھی نہیں ہوئی۔ پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہے، چائنا میں چلے جائیں، انڈیا میں چلے جائیں، پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہے، اور بدھ کے آگے ہاتھ جوڑے کھڑا ہے، علم کی اتھارٹی ہے، لیکن اس کا فہم، ادراک، سمجھ، سوجھ بوجھ سمجھ کام نہیں کر رہی کہ یہ تو اپنے بدن پہ بیٹھی مکھی بھی نہ اڑا سکے، میری ضروریات کا کفیل کیسے ہو سکتا ہے، لیکن ہاتھ جوڑے کھڑا ہے، فہم میں نہیں آ رہا، اس لیے کہ روشنیاں تو ملتی حضور کی چوکھٹ سے۔ سبحان اللہ۔ ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہے اور گائے کے پیشاب کو تبرک سمجھتا ہے، چسکیاں لے کر گرا گاؤ ماتا کا تبرک، تو اسے سمجھ نہیں آ رہی کہ اس میں کتنے جراثیم ہیں، اس میں تعفن کتنا ہے۔ میں اپنے مسجد میں تھا کہ ایک بچہ ٹوٹیوں پہ اپنے پانچے کو مل مل کے دھو رہا تھا، تو میں نے دودھ سے کہا کہ تم نے اتنا زیادہ پانی کھولا ہوا ہے، تو وہ کہنے لگا حضرت میں گلی سے گزر رہا تھا تو کسی جانور کے پیشاب کا چھینٹا گر گیا اور میں اسکول جا رہا ہوں۔ وہ کسی مدرسے کا طالب علم نہیں تھا کہ اسے
نجاست خفیف اور غلیظہ کے حکام آتے ہیں. ایک 2 سال کا دوسری کلاس کا 6 7 8 سال کا بچہ تھا. تو میں حیرت میں ڈوب گیا کہ ابھی اس ڈاکٹر کو تو سمجھ نہیں آئی, اور اس دوسری کلاس کے بچے کو 7 سال کے بچے کو سمجھ آ گیا کہ یہ نجاست ہے اور یہ پنچے پہ بھی گوارا نہیں, اور نجاست بھی غیر مری ہے, اور جب تک مل مل کے دھو نہیں لیتا چکن نہیں آتا. تو میرے اندر سے آواز آئی کہ ہے وہ ڈاکٹر, لیکن اس کے ہاتھ میں دامن میرے حضور کا نہیں, اور یہ ہے بچہ ماں نے گلتی میں حضور کا پیار کیا ہے, اس لیے تقدس اس کی روح تک اتر گیا. تو زندگی کی جتنی بھی حرارت ہے, زندگی کا جتنا بھی جمال ہے, اور اس حیات مستعار کی جتنی بھی خوبصورتیاں ہیں, یہ ملتی ہیں تو آمنہ کے لال کی چوکھٹ سے ملتی ہیں. تو اس لیے ہم میلاد کیوں نہ منائیں, ہم تو جیئیں گے تو حضور کے لیے, ہم مریں گے تو. میں کہتا ہوں ہمارے بدن پہ اتنے بال نہیں ہیں جتنے رسول اللہ کے احسانات ہیں. ساری زندگی حضور کے نام پہ گزار دیں, حق کے شکر پھر بھی ادا نہ. تو ہم تو اپنی ذات, ہم تو خود شناس بھی نہیں تھے, خدا شناس ہونا بھی بڑی دور کی بات ہے. خود شناس بھی تھی, تبھی تو ہماری پیشانی رکی تھی. جو چیزیں ہماری خدمت کے لیے, ضرورت کے لیے, کفالت کے لیے, نوکری کے لیے پیدا کی گئی, ان کو معبود سمجھ رہے تھے. یہ درخت اس لیے پیدا کیے گئے نا کہ ہمیں آکسیجن دیں, ہمیں ایندھن فراہم کریں, ہمیں پھل دیں, ہمیں چھاؤں دیں, لیکن ہم ان کو اپنا معبود سمجھتے. یہ چاند سورج ستارے ہماری راہوں میں روشنی ڈالنے کے لیے, ذوق نظر کی تسکین کے لیے پیدا کیے گئے, لیکن انسان ان کو اپنا معبود سمجھ رہا تھا. یہ چوپائے اور جانور سواری کے لیے, بال برداری کے لیے, دودھ اور گوشت کی ضروریات کے لیے, ذوق نظارہ کی تسکین کے لیے پیدا کیے گئے تھے, لیکن ان کو انسان اپنا معبود سمجھتا تھا. یہ تو میرے حضور آئے جنہوں نے آ کے بتایا, اور میاں یہ تیرے نوکر ہیں, نہیں تو دیکھ کھلی اٹھتی ہے اور چاند ٹکڑے ہو کے قدموں میں اسے پوچھتا ہے, یہ دیکھ ہاتھ اٹھتے ہیں اور سورج بھاگتا ہوا عصر کے وقت پہ آتا ہے. ان درختوں کو پوچھتا ہے, جب میں نہیں, تو ہی کہہ دے تمہیں اللہ کا رسول بولا رہا. وہ سڑیاں کو جوڑاں اگا جانا, وہ پتھراں کو کل میں قطرے کو سمندر, ذرے کو ستارہ کرتے ہیں, کونین کو خم آ جاتا ہے جب ظلم سنوارا کرتا ہے. اب انسان کی آنکھ کھلی کہ میں کون ہوں, جو کیچڑوں کو, درختوں کو, ہواؤں کو, بہتے پانیوں کو, حشرات الارض کو, چوپایوں کو, بچھوؤں کو, سانپوں کو, مظاہر فطرت کو پوچھتا تھا. اب حضور آئے نا تو دیکھا کائنات میں مصطفیٰ کے گرد طواف کر رہے ہیں. اب اسے پتا چلا کہ میں کہوں, اب بولا ستاروں سے آگے جہاں اور. اب اسے سمجھ آئی پرے ہے چرخ نیلی فام سے منزل مسلمان تھا, ستارے جس کی گرد راہوں وہ کارواں تھا. اسے اب سمجھ آئی کانپتا ہے دل تیرا, اندیشہ طوفان سے کیا, ناخدا تو, بحر تو, کشتی بھی تو, ساحل بھی تو. دیکھ آ کر اونچائے جا کے گرے وہاں میں کبھی, کیس تو, لیلا بھی تو, صحرا بھی تو, محمل بھی تو. وائے ناکامی کہ تو محتاج ساکی ہو گیا, میں بھی تو, مینا بھی تو, مستی بھی تو, حاصل بھی تو. آہ کس کی جستجو آوارہ رکھتی ہے تجھے, راہ تو, رہرو بھی تو, رہبر بھی تو, منزل بھی تو. بے خبر تو جوہر آئینہ ایام ہے, تو زمانے میں خدا کا آخری پیغام. اب اسے پتا چلا میں کون, میں تو خلیفۃ اللہ فی الارض ہوں, میں تو زمین کی اللہ کا نائب ہوں, میرے دم سے بزم عالم میں چراغاں ہے, کائنات کی عزتوں کا تاج میرے سر پہ رکھا گیا ہے, وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ کا تاج میرے سر پہ سجایا گیا ہے. اب وہ کائنات کو تسخیر کرنے نکلا, اور اب اسے پتا چلا کہ میں کون ہوں اور میری حیثیت کیا ہے. تو یہ سب کچھ کس نے بتایا, یہ سب روشنیاں کہاں سے ملی, کس دہلیز سے ملی. آج دنیا خلاؤں میں پرواز کر رہی ہے, آج فضاؤں کے کلیجے چیرے جا رہے ہیں, آج ایٹم کا سینہ شک کیا جا رہا ہے, آج دنیا گلوبل ولیج بن گئی ہے, آج پانیوں کو مسخر کر لیا گیا ہے, آج ہوائیں قابو میں آ گئی ہیں. یہ کس نے معراج پہ جا کر کے بتایا کہ پوری کائنات انسان کے گرد طواف کرنے والی ہے. یہ کس نے چاند کو قدموں میں بلا کر کے 2 ٹکڑے کر کے بتایا, اور میاں تو کائنات کے لیے نہیں ہے, کائنات تیرے لیے ہے. چاند پہنچ جانا حقیقت صحیح, چاند قدموں میں لانا بڑی بات ہے. دنیا کو بتایا. تو یہ کائنات کی تسخیر اور کائنات کو مسخر کرنا تو یہ حضور کا فیضان ہے. تو ساری زندگی ہم اس نعمت کا شکریہ ادا کرتے رہیں, جزا کر رہے ہیں, میرا مزاج نہیں, ساری زندگی اس نعمت کا شکریہ ادا کرتے رہیں
تو حق کے شکر پھر بھی ادا نہ ہوا، تیرے اوصاف کا ایک بات بھی پورا نہ ہوا، زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ڈوب گئے۔ ساری زندگی بھی حضور کی مدحت کہتے رہے، آخر میں کیا کہیں گے؟ لا یمکن الثناء کما کان حق بعد از خدا بزرگ توری قصہ مختصر۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں آپ کے مادح کی آخری حد عجز ہے۔ جب کوئی شخص حضور کی مدح کرنے بیٹھتا ہے تو اس کی آخری حد جو ہے وہ عجز ہے، وہ عاجز ہو کہے گا میرے بس کا ہو، غالب ثنائے خواجہ و یزداں گزاشتے ہیں، کہاں ذات پاک مصطفیٰ دان محمد، اسی کی ظہوری نالے ساڈا کی بیان ہے، پودیاں تے صفتاں دا نات خاں قرآن ہے، صورتاں سے پارے رنگ نبی دے جمال دا، لب کے لے آواں کتوں سنا کرے۔ تو ساری زندگی بھی کرتے رہے، حق کے شکر پھر بھی ادا نہ۔ ابن حاج نے لکھا ہے فضائل مدینہ کا حسب نہیں ہے، حضور تو حضور ہے نا، جہاں حضور کے قدم لگ گئے اس مٹی اس خاک نور کی مدح و ستائش کرتے رہو، ساری زندگی لگ جائے پھر بھی پوری نہ ہو۔ ابن حاج لکھتے ہیں کہ خاک مدینہ کے فضائل کا حصر نہیں ہے، جہاں قدم لگے جہاں تلیاں لگی ساری زندگی ان کی عظمت میں بیان ہو سکتی تو پھر مصطفیٰ کی عظمت کو کون بیان ہوگا؟ قدموں میں جبی کو رہنے دو، چہرے کا تصور مشکل۔ یہ تو قدموں کی شان ہے۔ حضرت میمونہ بنت کردم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں اپنے والد گرامی کے ساتھ حجۃ الوداع کے موقع پہ حاضر ہوئی حضور کی خدمت میں، تو فرماتی ہیں کہ میرے والد نے حضور سے کچھ پوچھا، میری ہمت نہ پڑی کہ حضور کے چہرے کو دیکھوں۔ حضور تشریف فرماتے ناقہ پہ، اونٹنی پہ، تو میں حضور کے مبارک پاؤں کی انگلیوں کی زیارت کی۔ اور حضرت میمونہ کہتی ہیں کہ ابھی تک حضور کی انگلیوں کا حسن جو ہے وہی میری نظروں سے اوجھل نہیں ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، جب پاؤں اتنے سونے ہیں تو پھر چہرہ انور کتنا سونا ہے۔ تو اس شعر کو سنیے تو لطف لیجیے، اور میرا خیال ہے کہ اگر میں اسی شعر پہ تقریر ختم کر دوں گا تو آپ ناراض نہیں ہوں گے، اس لیے کہ کمال کر دی شاعر نے۔ وہ کہتا ہے قدموں میں جبی کو رہنے دو، قدموں میں جبی کو رہنے دو، چہرے کا تصور مشکل ہے، جب چاند سے بڑھ کر ایڑی ہے رخسار کا عالم کیا ہوگا، جب چاند سے بڑھ کر ایڑی ہے رخسار کا عالم کیا ہوگا۔ لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ لیکن اس کے باوجود ہم اپنی محبت کا اظہار ضرور کرتے ہیں، اگرچہ ممکن نہیں ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ حضور کی مدح کی جائے تو حضور خوش ہوتے ہیں، بلکہ رب بھی خوش ہوتا ہے۔ ایک عرب کا بہت بڑا شاعر ہے نابغہ جادی، وہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اور حضور کی شان میں انہوں نے قصیدہ پڑھنا شروع کر دیا۔ ایک شعر کہا، 2 کہے، 4 کہے، 5 کہے، 10 کہے، 20 کہے، 30 کہے، 40 کہے، 100 کہا، محفل نعت لمبی ہو گئی، 200 اشعار کہے۔ نابغہ جادی نے 200 اشعار حضور کی مدح میں کہے۔ جب وہ شعر کہہ چکا تو حضور نے فرمایا لا یفضل اللہ فاقہ، اللہ تیرے منہ کی مہر نہ توڑے، اللہ تیرے منہ کی مہر۔ حضرت قرظ بن اسامہ کہتے ہیں میں نے 80 سال کی عمر میں ملاقات کی حضرت نابغہ سے، ان کے دانت اولوں کی طرح چمک رہے تھے۔ یہاں ایک جملہ کہوں گا لیکن کہوں گا کنائے میں، اپنا اپنا مزاج ہوتا ہے، میرا مزاج کنائے کا ہے۔ کی آکھاں کیڑا پنوں ساڈا اساں کس نال نین ملائے، کیڑا کیچ ساڈا کعبہ اساں کس ول سیس نوائے، کنوں دسیے درد دلے دے کیڑا سندا جے دکھ پرائے، اعظم نام سسی دا لے کے اساں اپنے درد سنائے۔ تو اس لیے میرا مزاج کنائے کا ہے، لیکن آپ کو سمجھ تو آ جائے گی۔ فرمایا کہ اللہ اس کے منہ کی مہر نہ توڑے۔ تو جو شخص حضور کی مدح کرتا ہے مرنے کے بعد بھی اس کا چہرہ سلامت رہتا ہے، اور جو حضور علیہ السلام کی تنقیس کرتا ہے مرنے کے بعد چہرہ دکھائے جانے کے قابل نہیں رہتا۔ اگر چاہتے ہو کہ مرنے کے بعد بھی چہرہ تازہ رہے تو حضور کی مدح و ستائش کرو، حضور کی تعریف و توصیف اور حضور کی عظمتوں کے گیت گایا کرو، مرنے کے بعد بھی تمہارا چہرہ تازہ رہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ آج کی اس بابرکت محفل کی ایک ایک ساتھ کو مستجاب کر دیں، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ جگہ قلت کا شکار ہے،
اور ساتھی تکلیف میں مبتلا ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ جس شوق سے اپنے آپ کو سمیٹ کر بیٹھے رہے، میں آپ کا شکر گزار بھی ہوں اور دعا گو بھی ہوں۔ اللہ دنیا آخرت کی بہاریں ہم سب کا مقصود فرمائے، اور آپ سب لوگوں کی تڑپتی آمین کے ساتھ یہ دعا بھی ہے کہ اللہ میرے وطن کی خیر کرے، میرے ملک کو معاشی طور پہ، معاشرتی طور پہ ہر طرح سے خیر عطا فرمائے، بالخصوص وہاں امن و امان کی صورتحال بہتر ہو، دہشت گردی کے سلب کے علاوہ ٹھنڈے ہوں اور امن کی بہاریں پیدا ہوں، اور نظام رسول کی بہاریں ہمیں وہاں دیکھنا نصیب ہو۔ آپ لوگ جس محبت کے ساتھ تشریف لائے حضور کا ذکر سننے کے لیے، اس محفل کی برکتیں آپ کے ہاں آپ کے واپس پہنچنے سے قبر قبر اللہ پہنچا دے، بالخصوص آپ کے گھروں میں وطن عزیز میں اس کی برکتیں، یہاں کی پیچیدگیوں سے اللہ آپ کو محفوظ رکھے، اور یہاں کی بہتریاں اور اچھائیاں آپ کی جھولی میں ڈالے، اور وطن عزیز کی ہواؤں کو اللہ سلامت رکھے، کھیتوں کھلیانوں شہروں دیہاتوں کو سلامت رکھے، میرے شہر کے کوچہ و بازار کو گلیوں کو سلامت رکھے، وطن کی ہوائیں تمہیں سلام کہتی ہیں۔ اللہ جزا دے، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔